صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت، ان میں سے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، سب کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ محبت عقیدت ہمارے ایمان کا دامن کی جز ہے، اور اس محبت اور عقیدت کو بھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قیامت کے دن ان کے ساتھ محبت قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام میں سے بالخصوص اہل بیت کے مقام اور فضائل، ان کا مرتبہ، اور پھر اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات، ان کی شان، ان کی سیرت، ان کی سوانح، ان کا ہر ایک کا خاص مقام مختلف احادیث میں مسلم اور روایت موجود۔ فضیلۃ الشیخ عابد شعیب احمد صاحب نے ان سے پہلے جو وقت دیا تمام ازواج مطہرات کے مطابق کہ فضائل ہر ایک کی سوانح مقام کا قدر انفرادی طور پر آپ نے سنا۔ ازواج مطہرات میں سے وہ خاتون جن کا مقام و مرتبہ تقابل جب ہم کرو تو سب سے زیادہ بلند، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جن کے ساتھ جب سوئے ہوتے تھے جس طرح خامد اور بیوی ایک لحاظ میں سوتے، جبرائیل امین اسی حالت میں اسی کیفیت میں وہی آتے تھے کہ خاص مقام کا پتہ حاصل کرنے والی خاتون۔ جبرائیل امین نکاح سے پہلے خوشخبری لے کر آئے، ریشمی غلام نے غلام بتایا خواب میں نبی علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیوی اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ اگر دنیا میں یا تو یہ حور ہے جنت کی، اگر دنیا میں یہ خوبصورت خاتون میری بیوی اور یہ اللہ کی اپن میں نے دیتا ہم سی مجھے اسی کا انتظار اللہ رب العالمین نے چند دنوں کے بعد اس خواب کی تکمیل فرمائی اور عائشہ رضی اللہ عنہا خلیفہ نبی علیہ السلام سے ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور سوانح، ان کی زندگی، ان کے فضائل کے مطابق گفتگو کرنے کا جو مجھے حکم ہوا ہے، میں پھر کہوں گا اس سلسلے میں پہلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کو گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ دونوں پروگرام میرے لیے شرف کا باعث ہے، آج بھی یہ پروگرام میرے لیے شرف کا باعث ہے کہ نبی خاتون کی سوانح پر گفتگو کر کے ہم اپنے ایمان کی تصدیق کریں گے، ہم سب اپنی اصلاح کریں گے تاکہ ابتدا محبت میں اضافہ ہو، اور پھر ہم بھی اپنی عبادات جو چھوٹی چھوٹی کچھ نیکیاں ہیں ان میں اس عمل کو بھی ایک نیکی سمجھیں گے تو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ امام آبادی رحمۃ اللہ کی معروف کتاب ہے الشریعت، انہوں نے امام دارقطنی کی معروف کتاب ہے، ان کی صدر کے حوالے سے ایک روایت پیش کی ہے اور صدر کو صحیح کہا ہے۔ ایک فتویٰ قاضی کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خبر پہنچی، وہ کہتا ہے کہ عائشہ میری بات پر تھوڑی ہوئی یا الفاظ آپ پہنچے، وہ کہتا ہے کہ میری بات ہوگی ورنہ سچ ہے، سچ بول رہا ہے، اتنی ام المؤمنین میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں، رحمت اللہ بدستر ہوں گے وہ کفار ہے، ان کی بات تھوڑی اسی طرح صحیح۔ تو جب ہم انہیں اپنی تمام ازواج مطہرات کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی والدہ سمجھتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت، ان لوگوں کا ایمان سے تعلق نہیں ہے جو کو اپنی والدہ نہیں سمجھتے، بلکہ جو بھی لوگ موجود ہیں جن کے دین
دین اور مذہب کی بنیاد ہی عائشہ رضی اللہ عنہا پر توجہ والی، ان کے خلاف نفرت اور جھوٹ کام کرتی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہو۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جو خواب ہے آپ نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحیح بخاری اس کی مراد صحیح مسلم سے دونوں کتابیں ملا 3 سال مسلسل جبرائیل امین آئے، ریشمی غلاف اپنے عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لے، ریشمی غلاف بھی ریشم کا، لیکن جب ہم قیمتی جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی پیکنگ بھی بڑی قیمتی اور مزہ ہوتی۔ ریشمی غلاف میں تصویر لانا یہ تاکہ بہت سی علامت دی، یہ انتہائی قیمتی تحفہ ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر چند دنوں بعد جب نبی علیہ السلام وہ بڑی ہوئی، اب ہمیں صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی عائشہ کے نکاح میں دے دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول انما انا اخوک، میں تو آپ کا بھائی ہوں، یعنی جب آپ کے بھائی ہیں تو وہ آپ کی بھتیجی ہے، تو ایک سزا بھتیجی کے نکاح کو نہیں کر سکتا، جو دل کی بات تھی وہ بھول کے گئی۔ یہ محبت کی محبت صدیق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ ایک دینی رشتہ تھا، خون کا رشتہ نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ورنہ ہم کو دین ہے، ہم دین میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر عائشہ فإنها لی حلال، وہ میرے لیے حلال سے نکاح کر سکتا ہوں، کہ خون کے رشتے میں وہ میری بھتیجی نہیں۔ تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہو اور نکاح ہو گیا، 6 سال کی عمر ہے اور 9 سال کی عمر ہے۔ مدینہ منورہ جب پہنچی تو پھر رخصت کی، مکہ میں ہجرت سے پہلے نکاح ہوا، مدینہ منورہ جب ہجرت کے بعد پہنچے تھے وہاں رخصتی ہوئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے کر گئے۔ کچھ بے شمار لوگ ہیں جو چھوٹی عمر پر اعتراض کرتے ہیں 9 سال میں کیسے نکاح ہوا۔ ان لوگوں کو دینی مسائل کا علم نہیں۔ پہلی بات کئی جگہ جہاں تقریباً 7-8 سال پہلے حجت حدیث کے موضوع پر باقاعدہ سے نگاہ ہمارے ہوئے، جس میں اس مسئلے پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ 9 سال کی عمر میں قانون کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو سامنے سے چلائے۔ کچھ اخبارات کے حوالے دیے جن ممالک میں باقاعدہ 20 سال کی خاتون نہ نکلی، 20 سال کی خاتون دان اخبار کے حوالے سے آپ کے سامنے مسئلہ واضح کیا، یعنی 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 1 سال کے بعد بچی ہوئی، وہ بھی 9 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہوا، اس کو اولاد ہوئی تو یہ 20 سال کی عمر میں رانی بن گئی، لیکن کوئی بعید نہیں۔ جب سند صحیح ہے تو بخاری کا جب حوالہ آ جائے، اتنے ہی ایسے مختلف دین ہیں جو صحیح بخاری پر مختلف کہانوں سے حملہ کرتے رہے، جبکہ امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام مرفوع روایات صحیح۔ جتنے بھی سنی حزب ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، جو دین کو دیکھ کر دھوکہ کرے، شیعہ کو تھے، ان کا اتفاق ہے حدیث کی 2 کتابوں کے بارے میں کوئی شک بھی کرے گا، ان کی روایت کو مشکوک سمجھے گا، وہ یا تو زندیق ہے یا دین اسلام کا دشمن ہے، یا مسلمانوں کی امت میں سے نکلا ہو۔ پوری امت کا جن دونوں کتابوں کی اسانید پر چھانٹ پڑھنے کے بعد یہ تحقیقی اور اجتماعی اتفاقی فتویٰ آیا، کچھ مہندسین نے فنون کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی اختلاف، امام دارقطنی رحمہ اللہ کے معروف اعتراضات ہیں، امام عمر رحمہ اللہ کی کئی سردوں پر اہل جماعت اور پھر باقاعدہ فن کو آگے رکھتے ہوئے کوئی جواب دے کے سارے اعتراضات رکھتے ہوئے، آپ کے سارے اعتراضات رکھتے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں۔ لہٰذا اب جو ان دونوں حدیث کی کتابوں میں شک بھی کرتا ہے وہ اپنے ایمان میں رہے گا، وہ اپنے مسلمانوں میں سے جانے۔ جب سمجھ آ گئی ہے صحیح بخاری 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تو اپنی عقل سے پہلے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی پہلے بڑی معاملہ آپ نے سنے، لیکن جب سمجھ صحیح ہے تو بس بات ختم ہو گئی، صحیح بخاری کی سمجھ۔ دوسرا پہلے اس کا یہ وہاں بیان کیا گیا تھا
کہ کیا رخصتی کے لیے بلوغ شرط ہے دین اسلام میں؟ یہ شرط نہیں. بلوغ سے پہلے کیا کوئی خاتون خامن کے پاس نہیں جا سکتی؟ بالکل جا سکتی. یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور ہم عبادت کرتے پھرتے ہیں پائے ہوتی. یعنی کتنی جہالت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان کیا کہ سورۃ الطلاق میں وہ خواتین جن کو ابھی تک ہیل نہیں آیا اگر طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عدت بیان کر دی 3 مہینے. عدت کیوں بیان فرمائی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود عنوان بیان کیا طلاق کے احکامات میں کہ بالغ نہیں ہوتی اللہ نے قرآن میں جا کر فرما دی سورۃ الطلاق. یعنی کتنا جاہل کوئی مبنی کو کرتا ہے. انہوں نے مبنی سے عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور 9 ہی سال نبی علیہ السلام کے ساتھ. جب 18 سال کی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. پھر 64 سال کی عمر میں 58 ہجری میں انہوں نے نبی سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 46 سال زندہ رہی. 46 سالوں میں جو علم انہوں نے پھیلایا قرآن کی تفسیر احادیث مختلف احکامات پورے نصف صدی پر 46 سال تقریباً نصف صدی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب بھی پریشان ہوتے تھے کسی مسئلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسئلہ لے کر جاتے جب ہمارا مسئلہ حل ہو. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمام شرعی احکامات کو ملایا جائے تقریباً احکامات کا رکوع چوتھا حصہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پڑھی. چوتھا حصہ تقریباً 25% احکامات کی جو روایات ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملی. امام بخاری رحمہ اللہ کا معروف قول ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں کا علم ایک طرف بلکہ تمام صحابیات کا علم ایک طرف. آگے کہتے ہیں پوری امت کی خواتین کا علم ایک طرف ام المؤمنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک طرف. امام بخاری رحمہ اللہ کا قول. اس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا. یہ 2 سال جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی وہی کا ابھرنا احکامات پوچھنا سوالات پوچھنا دین سیکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی عبادات سارے معاملات جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیکھے اور پھر امت تک پہنچائے. اب پوری امت والے ممنون ہیں اور المؤمنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا. بات یہ ہے کہ بعد جو اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی قرآن سورۃ النور میں پوری 10 آیات نازل فرمائی. علم کا اعتماد ہے قرآن کی برات نازل ہونے کے بعد اب کوئی شک بھی کرتا ہے وہ گویا کہ قرآن میں شک کرتا ہے. جو قرآن میں شک کرتا ہے وہ اسلام میں خارج. ظاہر قرآن میں جو شک بھی کرے وہ اسلام سے خارج. کوئی شک بھی کرے کہ شاید کسی نے آیا تبدیل کر دی ہے شاید کچھ آیا غلط ہو گئی کسی نے تعریف کی ہے شک کرنے والا بھی اسلام سے خارج. ہمارے یہاں جو سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے والے جن کے دین کے مذہب کی بنیاد ہی تعریف ہو جاتا ہے شیطانی پروپیگنڈا میڈیا کا استعمال کر کے یہ بنے پھرتے ہیں کہ سارے دین کے ٹھیکیدار وہی ہیں لیکن در حقیقت وہ خود قرآن کے ہی کا حتیٰ کہ اپنی بنیادی کتابوں میں ان ظالموں نے کہا کہ اہل بیت میں جو امامت ملنے والی تھی وہ ساری آیت ختم کر دی. اس طرح بے دماغ تھی اپنی بنیادی کتابوں میں لکھی. اس کے باوجود ہمارے اہل سنت والجماعت کے نوجوان اس کے مراد ہیں جو بعض میڈیا مت کا پروپیگنڈا دے کے ان سے متاثر ہو کر اپنی ناریگی کرنا شروع کر جن کی بنیاد یہی ان کی تعریف اور نتیجہ ہو. اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات اپنی نازل فرمائی. فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ فرما بنی مستلق نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جب گھر میں ہوتے تھے تمام بیویوں نے باریاں تقسیم کی ہوئی لیکن جب سفر میں جاتے تھے صرف قرآن داری کرتے تھے. بعض مرتبہ دو بیویوں کو ساتھ میں جاتے تھے بعض مرتبہ ایک بیوی کو. اس قرآن داری میں اس سفر میں ایک بیوی کو ساتھ لے کے جانا قرآن داری کی میرے نام کا ہوا دیکھنا بات ہے جو خود ایک تفصیلی واقعہ ہے اسی
انہی واقعے کو ہم تفصیل میں بیان کریں ہماری وجہ سے ہی مکمل ہو جائے، لیکن اس میں سے بہت چیزیں ہم بیان کرتے ہیں کسی وجہ سے پیچھے رہے تھے، آج ٹوٹ گیا تھا، آج تلاش کرنے کے لیے پیچھے قافلہ روانہ ہو گیا، آپ کی جو ڈوری اٹھانے والے تھے بڑی اگلا اور حق کی انہیں پتا نہیں چلا کیونکہ حق کی خود کی تھی، چھوٹی عمر کی تھی اور خود کے تقریباً دنوں میں وہ تیسرا کھانا ہم نہیں کھاتی تھی، چند روپے میں مل جاتے تھے، کہاں میرا مدرسہ اٹھانے والے چار ان کو پتا ہی نہیں چلا کبھی اٹھا کے انہوں نے روڈ پہ رکھی اور مارا ہو گیا۔ پیچھے سلمان بن عبد السلمیہ مجھے دیکھا اتنا بلّہ ہی اور اتنا ہی راضی پڑا میں اور اس کے علاوہ کوئی ہماری گفتگو نہیں، ان پہ بیٹھ گئے اور پھر جب آپ پہنچے قافلے میں دوسری صبح دن کے وقت تو پھر یہ موقع تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمسر جو ہمنوا تھے انہوں نے پھر اس کی شوربہ پھیلایا اور الزام لگایا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد اس کے اوپر یہ الزام لگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کے بعد وحی نازل فرمائی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب ان پر الزام لگا وَلَا شَأْنِي فِي نَفْسِي أَحْقَرُ فِي أَن يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي وَحْيًا يُتْلَىٰ صحیح بخاری کا صحیح الفاظ ہے، مجھے اندازہ تھا اللہ رب العالمین میری برات کے لیے اپنے پیغمبر کو خواب دکھائے، آپ کی اگر خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی تو اللہ کا حکم ہوگا، خواب نبی اسلام دیکھتے کہ میری برات آ جائے، میں اپنے آپ کو انتہائی کم تر سمجھتی تھی اس معاملے سے کہ اللہ قرآن میں میری برات نازل فرمائے، جس قرآن کو پھر پڑھا جاتا رہے گا قیامت اللہ نے فرمایا 10 آیات نازل فرمائی، نبی علیہ السلام نے مسکرائے اور مبارک بات کہ اللہ رب العالمین نے تیری وحی بدلی۔ اس برات میں جو خوبصورتی ہے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے قاضی کے سامنے جج کے سامنے گواہ آتے ہیں گواہی دیتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوا ہے گواہ کون ہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے گواہی دی لیکن وہ گواہی ہے جو قیامت تک اوپر ہی آتی رہے گی، جب کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھے گا، نماز میں کوئی امام اس کی تلاوت کرے گا، رمضان میں تراویح میں سورۃ نور پڑھی جائے گی، بچے بیٹھ کے مدرسے میں سورۃ نور پڑھتے رہیں گے، پوری دنیا میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی 5 آدمی کی گواہی چلتی رہے، ایسی گواہی کہیں فیصلہ ہوتا ہے، گواہی ہوئی فیصلہ مکمل ہو، یہ گواہی 5 آدمی کی قیامت تک پڑھی جاتی رہتی۔ کچھ ایسے جتنے ایک انداز سے وہ انداز سے بھی تقابل کیا ہے پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کام کی، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا اور جب بشاہد نے دیا اس خاتون کے گھر میں سے ایک سیانے آدمی نے گواہی دی کہ پری کا بتایا جو مجھے بہت ہے کبھی دیکھو آگے بھی پڑھ رہی ہے یا پیچھے نے پتا چل جائے ایک پرانی گواہی تھی خریدا تھا مجھے بیٹا سے مریم علیہ السلام جب عیسیٰ بن مریم اپنے بیٹے کو السلام کے حکم سے ہوا لے کر آئی تو لوگ تعجب کرنے لگے شک بھی کرنے لگے یہ کیا معاملہ ہوا بغیر نکاح کے بچہ لے کے آئی ہو گواہی خاتون بغیر نکاح کے بچہ لے کے آئے تو سب سے پہلے اور 3 دن عیسیٰ لے کریں گے تو اشارہ دیا اپنے بیٹے عیسیٰ بن مریم نے وہی کلام کیا اور اپنی والدہ کی 5 آدمی کی گواہی دی اور اپنے آپ کے نبی ہونے کا اعلان کیا لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی کس نے دی اللہ رب العالمین اس تقابل میں ان کا مقام ابھی بڑھ گیا گواہی دینے والا کو اللہ رب العالمین نے گواہی دی پورے قرآن کا ایک حصہ ہے وہ قیامت تک پڑھا جاتا ہے یہ مقام ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام نے مجھے امین بنایا یہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کی اور مصطفیٰ کم درجے والے صحابہ کو بڑے درجے والے صحابہ کے اوپر نبی بنا کے قافلہ روانہ کرتے مخزون صحابہ کو افضل صحابہ کو نبی بنا یہ بڑی حکمت ہے انہوں نے دیکھا کہ میری ماں
سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آگے کے ساتھ انداز ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ میں بس ہم روانہ ہونے والے تھے. میں اپنے ذوق میں اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا تھوڑا تصدیق و اطمینان کے لیے نکلنے سے پہلے آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر پوچھا سید بھائی کے اندر یہ بات موجود من آپ کے ناز ہی رہ گئے یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے آپ کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو اور میں عائشہ تھوڑا جواب دیا سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے عائشہ رضی اللہ کہ میں بالکل امید ہوئی خواتین میں سے اچھا ہے مردوں میں سے میرا نام اور میں بنا بھیجا اور میں ابو مردوں میں سے پوچھ کے ان کے بارے میں بولا شاید دوسرے نمبر سے میرا نام اور میں عامر عامر کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب سبحان اللہ بہتر کہوں گا جن بدبخت لوگوں کے دین کی بنیاد ان ہستیوں پر تباہ ہو جو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھی. آگے ان کے دین کی حالت کیا ہو یہ بات پر اس لیے دوہرا تو لوگ میرے ساتھ کا دل خصوص سوشل میڈیا پہ چل رہا میڈیا سنچاری میڈیا ہے جس کو چاہے ہیرو بنا دے جس کو چاہے زیرو بنا ہم بھی میڈیا آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے اتنے باقی سارے مسلمان آخر سے ایک ہی ملک کے لوگ یہودیوں سے لڑ رہا ہے اسرائیل کی حملے کا پر اندر کی کیا کہانی ہے اس بدبخت لوگوں نے تم نے کیا ہم کو ہیرو بنا دیا کیا امیدیں لگائی ان کے دین کی حالت دی عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر عمر عثمان جو امت کے افضل ترین ہستیاں ہیں جن کے دین کی بنیاد سب سے پہلے وہی پر تباہ آگے ان کے دین کو پڑھنے اور سوچنے کی کوئی ضرورت ہوتی عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمر کے بعد کچھ اور نام دیے میں سمجھ گیا مجھے امیر بنانے کا معاملہ کچھ اور ہے یہ نہیں پھر لوٹ آئے اور قافلے کو لے کے روانہ ہو گئے جسے کہ بخاری کا بات نبی علیہ السلام کی محبت سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کس ہوتا سب سے زیادہ محبوب یہ ہاتھ دھونے کا واقعہ دو مرتبہ ہوا دونوں مرتبہ پر رہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو منافقین نے الزامات لگائے ایک جو صحابہ بھی انسان تھے صحابہ انسان تھے غلطی ہوئی نجس بولنے کرنے کا شکار ہو اپنی زبان سے الزام نکلے ان کو رسی کو لگائے گئے اللہ رب العالمین نے پھر بات نہ کیا سورہ نور میں ایک اصول اور قانون حد کا نافذ کر دیا جو کسی پہ الزام تہمت لگے گا اس کے لیے رسی کو عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو پریشانی آئی اس کے بدلے اللہ نے جو خیر نازل فرمائی اس میں کوئی امت کے لیے خیر دوسری مرتبہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ ٹوٹا اسماء رضی اللہ کی بہن تھی پانچ لینے سے ماں لڑکی اسماء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے مان لیا اور بہن سے سفر سے گئی وہ ہاتھ میں توڑ کے گڑیا پتا نہیں کرتا ہے رات کا سفر تھا فجر کا وقت ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے فجر سے پہلے ہاتھ تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا جہاں سے سفر کر کے تو صحابہ پیچھے گئے ہاتھ تلاش کرنے نہ بھی گئے نہ پانی پینے کا نہ وضو کرنے کا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو اب فجر کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے وضو کے لیے پانی ضرورت ہے ابھی تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا اب لوگ آ رہے ہیں ابو بکر کے پاس دیکھا تو وہ بیٹی نے کیا اللہ کے نبی کو روک دیا ہم سب کو روک دیا نماز کا وقت ہے پانی نہیں کچھ صحابہ نے بغیر وضو کیے نمازیں پڑھ اگر پڑھتے ہو گے نماز پڑھ کی خبر بغیر وضو کی کیونکہ تیمم کا حکم ابھی نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ڈانٹتے والد اپنی بیٹی کو ڈانٹتے کہتے ہیں کہ مجھے ڈانٹ رہے تھے اور اپنی انگلی کے ساتھ میری منہ پر زور اپنی انگلیاں مجھے مار اور اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام میری رام پہ اپنا سر اٹھا رکھ کے آرام فرما میں حرکت نہیں کر رہی تھی تکلیف ہو رہی تھی جب میرے والد وغیرہ مجھے انگلیاں لگا رہے تھے تکلیف کا سوچ لیکن میں حرکت نہیں کر رہی تھی جب انسان کو توڑ رہی انسان سہلاتا ہے نا تھوڑا پسندتا ہے تھوڑا سہلاتا ہے تاکہ دل میں کمی ہو لیکن میں کمی نہیں کروں وہ کاج کرتی رہی میں اگر فصلوں کی حرکت ہوگی اللہ کے نبی کے ساتھ بنا کے آرام میں حل پڑ جائے گا سب کو روک دیا
وقت ہو گیا، تم نے کیا کیا؟ اور آج اٹھ کر کے بیٹھی ہو۔ اسی اسلام میں جب نبی علیہ السلام سو رہے تھے، پوری امت کے لیے خیر نازل ہو رہی، تو خیر کیا تھی؟ تیمم کے روح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نیند سے اٹھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور تیمم کی آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس مٹی کو میرے امت کے لیے تیمم کی اجازت دی کہ ہاتھ لگائے، بسم اللہ پڑھ کے ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھاؤ، چہرے پر پھیر دو، چاہے جسے وضو کی حاجت ہو چاہے وضو کی ضرورت ہو، دونوں کے لیے تیمم پڑھ۔ خوشی کی لہر ہو گئی دھام کا، یہ بہت بڑی نعمت، یہ خاص رخصت آپ کا پہلے کسی امت میں چلی کہ مسجد کے علاوہ جس جگہ پہ نماز کا مقصد نماز پڑھ لو اور مٹی کو وضو کی جگہ تیمم کی صورت میں وضو کی جگہ اس کو نمازوں کے لیے اجازت دینا، یہ رخصت ہے جو کسی امت میں ملی ہے۔ آپ کا پہلے کسی امت میں یہ رخصت نہیں، یہ خوشی یہ خیر ملی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے، پوری امت کو خیر ملی۔ یہ جو برکتیں پھیل رہی ہیں اس امت میں، نبی کی امت میں، یہ کوئی پہلی برکت نہیں، ابو بکر کے گھر والوں کی بڑی برکت ہے جو پوری امت میں پھیلی ہوئی۔ خوش ہو جائے کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کو اللہ نے اتنی آسانی دی۔ تیمم یہاں زمانہ ہمیں پڑھا کہ ہمیں سب یہ دور ہے، یہ جہاں آسانی ملی ہے اس آسانی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جہاں پانی نہیں ہے تم تیمم کر کے پاس پر نماز چھوڑنے کا تو سب ہو گئی۔ آسانی کا مطلب ہے میرے بندے میرا فریضہ پورا کرے، فریضہ معاف نہیں، کسی صورت میں معاف نہیں، اللہ کے بتائے وہ معاف نہیں۔ اس کے متعلق ایک اور آگے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے قدر مانی تھی کوئی مزید گفتگو ہو گئی کہ اللہ کا خرید آدمی کی صورت میں معاف نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے تیمم کی رخصت نازل فرمائی۔ پھر خیر کو جو برکتیں دی جو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے آج تک پوری امت مستفید ہو گئی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام کو بے حد محبت تھی۔ صحابہ کرام انصار صاحب جو تحائف بھیجا کرتے تھے، کبھی دودھ کا تحفہ، کبھی مختلف چیزیں بھیجتے تھے، کبھی رکھتے سالن تحفے کے طور پہ نبی علیہ السلام صدقہ نہیں دیتے، اللہ نے ہم کو اجازت نہیں دی، تحائف ضرور کرتے تھے۔ انصار صحابہ کرام جانتے تھے نبی علیہ السلام کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت، اس محبت کی وجہ سے وہ کوشش کرتے تھے اپنے ہدایات بدل دیتے تھے۔ 9 بیویوں میں سے جب مختلف باریاں تبدیل ہوتی رہتی، 9ویں دن جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے کہاں کی برباد ہو گئے۔ صحابہ کی کہتے تھے نبی علیہ السلام جب عائشہ کے گھر ہو جب ہم کہاں تھے، مجھے پوچھ لو اللہ کے نبی علیہ السلام جب جو سوکنے تھی یہودی شان تھی کہ بیویوں میں سوکھوں میں کتنی سوکھوں کی آپس میں تیزی اور کبھی سوکھی انہوں نے آپ کو دیکھی باقی سوکھوں میں خواتین میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کی جائے تفصیلی واقعہ بے بخاری میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اعلان کریں اپنے صحابہ سے کہ جب جن کو تحفہ لینا جب چاہے بھیج دیں، جب بھی موقع میسر ہو۔ سب عائشہ کی باری کئی آج کیوں آتے ہیں؟ ہم بھی طرف رکھتی ہے آج ہمارے پاس بھی آنا چاہیے۔ ایسا کی بات کیا میٹنگ کرنے کے بعد اس کا نمائندہ بنایا گیا ہم نے سلمہ رضی اللہ کو محافظ مومنین میں سے یہ نفسی یہ کتاب اور اثر کروں محافظ مومنین کی مائیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مومنوں کو حرام کیا گیا ان کے ساتھ کتاب ہمیشہ بنائے یہ خود اثر کا لمن بات بتا رہا ہوں ان محافظ مومنین کا اثر تھا کئی صحابیات کی خواہش ہوتی تھی ہم نبی علیہ السلام کے عرض میں جائیں اصل نکاح میں لے جائیں اتنی ان کی خواہش ہوتی حتیٰ کہ خاتون نے خود آ کے میرے ساتھ کو پیش کیا آپ مجھے اپنے نکاح میں لے اتنا بڑا گھروں کے بعد اتنا مقام تھا کہ نبی علیہ السلام کی ضرورت سے ہم چلی یہ کچھ نصیب تھی روٹی کو بنا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کی وفات سے ہو گئی ان میں سلمہ جاتی ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی وفاتی بیویوں کے درد و مطالبہ ہے آپ اعلان کریں کہ آپ
کو باہر بھیجتے رہے تو سلطنتوں کو موقع دے کسی ایک دن کے لیے خاص کام کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ اعلان نہیں کرتا وہ اپنی مرضی کے بارے میں کوئی اعلان کرو کوئی دائیں اور بہت دیر کرو تو نہیں بول سکتا. کوئی میرے بھی مسلمان ہو گیا کہا کہ پھر باقی بیویاں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آرام کرو. نبی علیہ السلام نے ان میں سلمان کو زیادہ گفتگو کرنے لگی فرمایا لا تخدینی کہ عائشہ سلمان عائشہ کو میرے کو یہاں تکلیف نہ عائشہ کے متعلق اگر آپ کہو گے مجھے تکلیف ہوگی یعنی پھر اللہ کے نبی کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینے کے مقابلے ہے. تو جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف دیتا ہے اب ان کی وفات کے بعد اس دور میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام کا ہوتا ہے. جو نبی علیہ السلام کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے. لا تخدینی عائشہ یہ عائشہ کو تکلیف ہے. اللہ رب العالمین نے جب اگر وہی نازل کی ہے میں اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ ایک لحاظ میں سویا ہوا ہوں غیر وہاں سے عائشہ ورنہ تم میں سے سب سے بڑا مقام اللہ نے عائشہ کو ہی دیا کہ ایک لحاظ میں میں کسی بیوی کے ساتھ سویا ہوں اسی کے پھر اگر وہی آئی وہ چرم سے بدلا میں عائشہ کو دی. یہ ان کی پاکیزگی ہے طہارت ہے. اللہ کے ہم ہم نے سنا ہے سنا جو مل کے لگے ہم ہوئی اللہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں میرے پاس کی اللہ کے رسول خاموشی میں چلی گئی اور جو خواتین تھی ان کی جو تیاری کرنے والی تھی زینب رضی اللہ عنہا ان کو بتایا کہ اللہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے نہیں اب نہیں جاؤ آگے تو بولا جاؤ نہیں جاؤ پھر بھی بے چینی سے دفعہ دیکھنا نہ سنا کہ آپ جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات اور یہ کہا جاتی ہے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان میری بیٹی اگر تم دین من کو دیکھنا کیا تو اس سے محبت نہیں کرتے جس سے بے محبت ہو جس سے بے محبت ہو آج بلا کہنے کی بات اللہ نے کبھی والد محترم اللہ کے رسول ضرور کیوں نہیں مجھے مجھ سے محبت ہے یہ الفاظ ہو کے بچپن یہ اللہ کا محبت آ گئی نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ الفاظ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کریں. اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس معاملے کی باقاعدہ قیادت کر رہے ہو خود ان کے دادی نبی علیہ السلام کے پاس اور اللہ کے بیٹے اعلان نہیں کرتے اور ہمیں انسان سے یہ عمر کی بیٹی اور ہمارے بکر دی یہ کہنے کے بعد پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لوگ بچہ ہو جاتی ہے اور اس کی آپس میں سب کرانی شروع ہو جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ہم وہ چیزیں ڈھونڈ رہی ہم وہ چیزیں ڈھونڈ رہی نبی علیہ السلام جو دیکھ بھی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ نہیں اجازت ہے تو جوابی کاروائی کرو اور خاموشی سے سنو. جب دیکھا کہ دیکھا ان کے بہت دیر ہو گئی نبی علیہ السلام نے بڑا کرا دیا کہ بدلا ایسا نہیں دیکھتا ہے بہت الفاظ بولنے اس نے آپ کو بہت دی. عائشہ رضی اللہ عنہا بات کرنے میں بھی دیر تھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت ملی روز بلائی دینا نبی اللہ عنہ کو ایسے الفاظ ہے وہ خاموش کے بعد نبی علیہ السلام کو سنا رہے تھے ورنہ بھائی کہا ایک جو ابھی بکر اب وہ کبھی بیٹی ہے ان کی بولنے میں کم نہیں یہ پوری تفصیل ہے صحیح بخاری میں نہیں. لیکن یہ جو معاملہ تھا بعض نبی علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے اتنی معاملہ یہی دینا رضی اللہ عنہ جب واقعہ ایک ہوا تو نبی علیہ السلام نے مشاورت کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا اور پھر اپنی بیوی میں سے سیدنا زینب رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا. بیویوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو مقام پر بتایا وہ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ جب یہ ہوتا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعہ کی جب تفصیل بیان کرتی تھی خود کہتی تھی مجھے گرانے کے لیے بہترین ہوتا تھا وہ کہہ سکتی تھی کہ ہاں اس طرح کے معاملات ہیں تاکہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دے دے تو نفرت کرتے تھے پھر وہی آئی لیکن قسم اللہ من الورد ان کا تقویٰ پرہیزگاری کی اس معاملے میں میری گواہی کی بات آئی. زینب رضی اللہ عنہا کہا ہمیں سبھی اور سبھی اللہ کے رسول
میں اپنے کانوں اور آنکھوں سے ایسا کوئی معاملہ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ میں بغیر جن کے حکم کروں ایسا دیتا ہوں جیسی کوئی بات اس معاملے میں وہ ایسا دیتا ہوں یہ منتظری سید عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان اللہ رب العالمین کے ہاں جبرائیل امین کی محبت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے جبرائیل امین ہے وہی ہے اور وہی میں کچھ احکامات بتائے اور پھر جانے لگے نبی علیہ السلام کا عائشہ میرے پاس جبرائیل آیا ہوا بیٹھا ہوا میرے پاس ابھی جا رہا ہے فرشتے تو دکھائی نہیں دیتے اور آپ کو سلام دے رہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بابا کہ جبرائیل امین جن کے لیے سلام دے رہا فرشتوں کے خبر یہ سلام کہنے لگی علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دیا آپ ہو دیکھیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جب ہم نہیں دیکھ پائے وہ معاملہ ہم نہیں دیکھ عبادات میں اللہ کے یہاں مقام مرتبہ حاصل کرنے کا اتنا شوق اور رغبت نبی علیہ السلام کی خدمت جب رمضان کے روزے نہیں جاتے تھے کہتی ہے نبی علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے میرے کو روزے نہیں پورے ہو پاتے تھے پورا تھا تاکہ شعبان میں جا کے میں پچھلے رمضان کی کرا دیں یعنی 11 مہینے شعبان رمضان سے پہلے شعبان میں جا کے میں روزوں کی کرا دیں پتا نہیں نبی صلی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اور دیکھبھال کی وجہ سے شعبان میں جا کے میں روزوں کی کرا دیں نبی علیہ السلام کی خدمت اور کس طرح ایک بات نوٹ کرتے ہیں جو علم معلوم کیا وہ بھی آپ کے سامنے موجود اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم اگر علم کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر جو کچھ آیات آپ سن رہے ہیں ہمارے فقیر اور تمام صحیح بخاری کی جواب سنیں گے آپ کے بھانجے تھے اسما کے بیٹے عروہ بن زبیر تعلیم کی بات تعلیم میں تھے اکثر سوالات کرتے ہیں اکثر سوالات اللہ تعالیٰ نے صفا مروا کی صحیح کے متعلق ہونا اتنا صفا والمروہ من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به صفا والمروہ اللہ کے دین کی نشانیاں جو حج کرنے آئے عمرہ کرنے آئے اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ یہاں کی بک صحیح کہنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ حج اور عمرے میں اگر کوئی صحیح نہ کرے تو کوئی معاملہ نہیں فرض نہیں ہے ایسا رضی اللہ نے فرمایا ایسا معاملہ نہیں ہوگا اس طرح نہیں پہلے پورا پس منظر بیان کیا کہ جب اللہ نے بیان کرنا والا یہ تمام مل گئی بھی انصار کے 2 گروہ ہوتے ایک وہ گروہ تھا جو حج کرنے آتا تو مناسب پہ صحیح کرنے جاتے تھے صفا مروا کی صحیح نہیں کرتے تھے اسلام سے پہلے اللہ نے ان کی بھی اصلاح فرمائی جب اسلام نازل ہوا یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر اللہ نے شروع وحی میں صرف بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا ولیہ تمام مل گئی تو باقی انصار صحابہ نے سمجھا کہ یہ جو صحیح ہے صفا مروا کی یہ شاید جاہلیت کی کتاب میں سے ہے ہمارے دین اسلام میں نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی طرف اللہ جناح علیہ ان طواف بہما کوئی حد نہیں کے طواف کرنے میں یعنی صحیح کرو صحیح کرو کہتی ہے اتنا پیارا اصول بیان کیا اگر یہ معاملہ ہوتا کہ صحیح کرنا مستحب یا نفل ہوگی اور نہیں ہوگی اللہ فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یتبع لا کرو ہوتا اگر کوئی صحیح نہیں کرتا اس میں گناہ نہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا کرو نہیں اللہ نے فرمایا جو صحیح کرے اس میں کوئی حرج نہیں یہ اسلام قرآن کی اطاعت دین سیکھا قرآن کی تفسیر سمجھی اور پھر امت میں پہنچ جائے یہ اصول یہ قرآن کے ساتھ تعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ جب کوئی آدمی بور ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کے گھر والے ہوتے ہیں گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کے بعد کتاب الجنائز میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی بعض علمی معاملات میں انفرادیات
رسول مومن یاد کرتے ہیں ہمارے رمضان اس کا حل بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات اپنی جگہ درست ہے اور عمر بن خطاب کی بات درست ہے. جب کوئی میت فوت ہوتے وقت یا اپنی زندگی میں وہ دعا کرنے کی حاجت کی وہ میت وہ انسان یا عورت یا لوگوں کو وصیت کر کے گئے عرب باقاعدہ وصیت کر کے جاتے تھے دعا کرنا لوگوں کو پتا چلے وہ بڑی حیثیت بنی. ایسے آدمی پر جب دعا ہوتا ہے جو آغاز کر جاتا ہے عمر بن خطاب کی بات نہیں درست. اور جو آدمی ان لوگوں کو منع کرتا ہو اپنی اپنے سنت کریں گے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات درست ہے لا تدل الوالد کو بھی کرو. اسی طرح جب بدر کا واقعہ ہوگا بدر کی جو مقتولین تھے 70 صحابی قریش جو گردار ہوئے بدر کے گروہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے زیادہ لوگ رہے. اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی بات سنائی کہ وہ سن رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات ہوگی کہ عبداللہ بن عمر نے روایت کی کہ بدر کے گروہ نے جو بڑے ہوئے تھے گردار مسلمین انہوں نے نبی علیہ السلام کی آواز سنی اور ماننے لگے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو آدم علیہ میں بات پہنچائی ڈائریکٹ کانوں سے نہیں سنی. اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لا تسمع الموتى آپ مردوں کو نہیں سنا. قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیں ان کا عقیدہ بھی دیکھیں وہ تو نہیں سنا. جو آج حدیث کا عقیدہ جیسے بھابی یا فرسان یا نجمی کہا جاتا ہے. آگے ایک اور مثال ہے کہ سب سے پہلے مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالانکہ وہ معجزہ ہے ایک معجزے کے طور پہ اللہ نے واقعہ کو بتایا اور رسول یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ معجزہ نہیں سن انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں سن اور وہ ایک معجزہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا قیامت کے دن من عوذب نقیہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین من عوذب عوذب اللہ سے اسے حساب لے گا. اللہ کو ضرور کرتے جس سے اللہ محاسبہ کرے اس کا عذاب اگر فوراً انتقام کیا ایسا رضی اللہ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اللہ پوچھے گا حساب لے گا اس کو عذاب لے گا. حالانکہ حساب آسان بھی تو ہے قرآن میں سورہ کے بعد اللہ منوں کے کتاب کو بیدی فصل کو حساب حساب نہیں کیا جس کو دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں عمل دیا جائے گا اس کا حساب اتنی آسان دیا جائے گا. حساب آسان کی وجہ سے آپ نے بنایا جس سے نہ پوچھے گا ایسا تھا لیکن اب یہ جو حساب آسان قرآن میں یہ پیش کیا جاتا. اللہ ہمیں مومن کو تم نے یہ گناہ کیے تم نے یہ گناہ کیے تم نے یہ گناہ کیے جب آخر میں تمام مرائض قیامت کے دن مرائض ہیں حساب کتاب کے اندر تمام مرائض کا حساب آسان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں تو نہیں ہو گئی ہم ترجمان یہ ترجمان ہے یہ صاحب کرنے کے درمیان تم سے پوچھے گا تم نے گناہ کیا بندہ ہم دیکھتے تو گناہ کرو تصویر کرتا رہے اللہ فرمائے گا دنیا میں میرے کبھی کوئی بندہ کرنا آج بھی بندہ رکھا اور سیدھ راجندر کہہ رہے یہ ہے حساب یسیر. اما منظور حصہ اللہ نے کسی جگہ مواخذہ کیا جس حساب کی میں بات کر رہا ہوں اللہ کا دوسرا تیرا تم نے ایسا کیوں کیا اس کو بات کرو ہم بھی اللہ نے دعا کریں اللہ ہمارا ایسا بنانا تو ایسا بھی اللہ نہ کوئی سوال جسے کہ قرآن کیا ہے ہر وقت مجھتا رہتے قرآن سامنے رہتا ہے بصرت رہتے صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے امام حسن کہتے ہیں اکثر روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رات کی وجہ سے پردہ کی تھا بہت رشتہ تھا رات کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات دیکھتے ہیں بے شمار روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بصرت بن عبداللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مسلمانوں نے ہر رات رسول اللہ کی ربا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دیکھا اپنی آنکھوں سے دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کیونکہ صحابہ کرام کی بات بات ہے جب آپ معراج پر گئے تھے مسلم نے تو بات ہے آپ نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور میں اندھا ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رات صحابہ نور ہے اس رات کے اوپر میں لوگوں کے پردے ہیں میں رات کو رات پر میرے سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا حضرت نے بڑا کیا میرے لوگوں پہ کھڑے ہو کہ تم نے
کہ اللہ رب العالمین کی ہیبت، اس کی عظمت جو الباطن ہے، الباطن اللہ کی حکمت کہ آج تک کسی مخلوق نے اس کو دیکھا، یہ اللہ کا روح ہے، اس کی ہیبت، اس کی عظمت فرشتوں نے بھی اس کو دی ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نے بھی اس کو دی۔ یہ سب سے پہلے قیامت کے دن اہل جنت کو ملے، اتنا بڑا اثر بندہ کو دیکھنے کی لذت جو اللہ پہ نظر پڑے گی، اللہ کے چہرے پر اللہ کی نصیب ہوتا ہے۔ جنت کی نعمت بھی ہم کو حقیر اور کمتر محسوس ہوگی، اس طرح جنت کو شرف ہے۔ اس سے پتا چلا جو چیز جتنی مردوں میں چھپی ہوتی ہے اس کا روح اتنا ہی بڑا، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا وقار خواتین کو سارے مردوں میں رکھتا ہے، ادب ہوتا تو کی ہوتی ہے، کسی کی غیر رہنا کی نرم نہ پڑا، کسی نے نہ دیکھا، نقل کار کا بتا اور رنگ کا بتا ہے کا خوبصورتی حسن کا بتا، اتنا ہی خاتون کا مقام مرتبہ ہو اللہ کو بنانے بناتے جتنا پڑھنے بیمار آئے گی ہر کو دیکھ رہا کوئی ہے اور میں آپ کو گرا رہی زمین کر یہ اللہ رب العالمین کی جو فتح آج کر اللہ کو ملے گی تین باتیں پنوں سے باندھ لو، گرا بھی باندھ لو کہ اللہ رب العالمین کو تین باتیں بتائی، تینوں پر قرآن کے بجائے پڑتی ہوئی جاتی۔ اللہ نے بتا تمہاری آنکھیں اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ نے ایک ایک آنکھ کا احاطہ کیا ہوگا اور وہ لطیف الخبیر، وہ بڑا یقین ہے، بڑا حق اللہ کو آنکھیں دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھائے میں جا کے اللہ نے میں ڈوبتی کر دی پورے پہاڑ سے چھوڑی رہنا پیدا ہو گیا دیکھو سب کر گئے جس سے جنت کی نعمت، جس نعمت کا سوال موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کیا اللہ نے وہی نعمت اہل جنت کو آخرت پیدا کرنا کیا۔ دیکھیے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے ان کی طاقت اور ان کی جو قوت ہے قوت اور طاقت ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے اب آدم علیہ السلام کا اور ان کی صحت اور طاقت میں خوب اضافہ ہوگا ورنہ دنیا کے آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں رہے دوسری بات اگر کوئی یہ کرے کہ ان محمد جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے، کل کی خبریں جانتے تھے، بعد میں آنے والا معاملہ وہ بھی جھوٹا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت پڑھی قرآن کے ساتھ تعلق دیتے کسی اللہ نے بولا کسی انسان کو بتا نہیں وہ کل کیا کرے گا، کل سوال لمحہ کے بعد کیا معاملہ ہوگا کسی کو پتا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پیر نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دین میں سے کوئی ایک معاملہ چھپایا وہ بھی جھوٹا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ خود فرمائے میرے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، اس بات میں دنیا کی طرف سے دو چیزیں یہ بات رسول اللہ ایک یہ پہنچانا وہی نہیں آسمان سے کر رہا ہے، آپ اپنے اس میں بڑی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبروں کو اجازت نہیں کی آسمانی بڑی بھی اپنی بڑی ثابت کرنے کی۔ ایک عام انسان دین کے بارے میں فکر میں پکڑے دے دین بنائے بدعت کو دین میں شامل کرے وہ بڑی ایسی ضرورت کر رہا ہے جو اجازت اللہ نے انبیاء کو دی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ماں علی بڑی پہنچا ہے جو آسمان کے اوپر ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے دونوں چیزیں موجود ہیں اور سب کچھ پہنچانا جو کچھ کر رہا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی کوئی ایک مسئلہ بھی آپ چھپا نہیں سکتے۔ اگر آپ نے چھپایا تو آپ نے لوگوں کو رسالت کا حق ادا کیا۔ یہ آج کبھی ایسا کر لیتا کیسے ممکن ایک مسئلہ نہیں چھپا، یہ اہل بدعت کا جو دین میں نئے نئے کام نکالتے ہو رہا ہے اور اس کو زبردستی دین میں شامل کر نئی عید بنا دی، نئی نمازیں بنا دی اور نیا عقیدہ بنا دیا، کئی چیزیں اپنی طرف سے بنا دی جو بدعت اور کر رہے جو نبی علیہ السلام کو آپ بتایا کہ نام لگانے دین تھا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہیں، اب ہم اس کو نہیں جانتا کیا ایسا رضی اللہ صحیح بخاری سورۃ النجم کی تفسیر میں آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بتایا جو آج حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں، ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو نبی علیہ السلام کی محبت سے بلوغ کر کے آپ علیہ السلام کے بعد عقیدہ رکھتے ہیں
اصلاح کر. اگر وہ الحدیث کو برا بھلا کہتے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کیا کہو گے؟ تو فرمایا نبی علیہ السلام عالم الغیب اور حدیث کو نصیب ہے جن کو عقیدہ امہات المؤمنین صحابہ کرام کا بیان جن کی نمازیں صحابہ کرام کی جن کے معاملات وہی ہیں تو صحابہ کرام کو یہ ایسا وجہ ہوتا ہے. عبادات کے ساتھ علم کے ساتھ عبادات کو جہاد کے فرائض ہوتے ہیں فرائض ہوتے ہیں جہاد کے. نبی علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ نے جہاد کی اتنی فضیلت بیان کی ہے اتنی فضیلت بیان کی ہے آپ خواتین کو اجازت دیجیے ہم بھی جہاد کریں. کیا وجہ تھی؟ یہ درجہ حاصل ہے مرد حاصل کرو ہم بھی پیچھے رہے یہ تقابل کرتے نہیں آ سکتے. ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی جہاد کریں خواتین کے لیے جہاد لكن افضل الجهاد الحج المبرور فما تمہارے اگر کوئی کہتے ہیں جہاد ہے تو حج مبرور حج کرتے ہو حج مبرور سنت کے مطابق ہو حلال طریقے پر ہو اور صحیح طریقے کے مطابق ہو ریاکاری نہ ہو تو حج مبرور تمہارے جہاد کے برابر ہو. بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہر سال حج کرتے ہیں ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارا جہاد جیسے حج کی فضیلت بھی کرنا حج ایک ایسا ہے جس کو جہاد کے برابر سماج کرا دیا. حج آرام کے نظر آرام کے نظر کے بعد حج تک کے باقی کے لیے آ جائیں گے یہ غلط نظریہ ہے کہ لوگوں نے زبردستی بنایا اللہ لوگوں نے نہیں کرے. آخری دو واقعات ہم بیان کرتے ہیں اور یہ وفات کا واقعہ اور ایک نظر بازی کی واقعہ. ایک گھر تھا وہ لوگ بیچا کئی سو دینار ہونے کا بڑی قیمت کرتی کئی سو دینار ہونے کا سب سمجھا کرتی ہے جتنا ہمارا قیمت کرے کئی سو دینار وہ سب سے سب کرتا اپنا بزرگ قبیل کا حاکم آنے زبیر بن عوام مسئلہ ان کے بیٹے اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے عائشہ رضی اللہ کے آنے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خالہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں اپنی روایت آتا ہے نماز پڑھاتے تھے صحابہ تابعین نماز پڑھتے تھے آمین کی آواز آتی تھی مسجد نبی گونج جاتی تھی. صحیح بخاری پڑھے آپ کا جواز حدیث ملے آپ سے لوگوں کو دیکھا ہے سب سے پہلے اپنے بخاری کو نمبر کرتے ہیں جب ان کو مانیں گے تو رہتے وہاں پڑھتے ہیں وہ صحیح بخاری پڑھتے ہیں قرآن مجید کے بعد سب سے جس کو خطبہ اللہ نے دیا وہ صحیح ہوگا. آپ امام بخاری کو پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا دھیان دیں گے کب تک اگر نہیں آمین مجاہد کے بعد اللہ قائم کیے آمین زور سے کہنا فاتحہ مقتدی کا پڑھنا رکوع کے لیے اللہ رب العالمین کا عرش مستوی ہونا جلسہ اقراءات کے وقت کرتے ہیں تبرک میں بیٹھنا ساری نماز کے بعد جو حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے. یہ واقعات صحیح بخاری انہوں نے جب عبداللہ بن زبیر کو بدلنا کہنے لگے کہ اب خالہ جان کہاں روکنا پڑا میں حضرت نہ لگے تو خالہ بھی لگا تھا جو مانا کر سفر کرتے جو مانا کر سفر کرتے یہ الفاظ نام مناسب تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ محبت تو تھی عبداللہ بن زبیر سے محبت نہیں کرتی جو کہ بہن کا بیٹا عثمان وہ بہت نیک تھی عبداللہ بن زبیر بڑے نیک عبادت گزار قرآن کے ساتھ تعلق مجاہد تقوا بڑی محبت کرتی. لیکن یہ جب الفاظ کہے ناراض ہو کے نظر مانی علیہ نظر ایک کا لفظ ہو میں نے نظر مانی اللہ کے لیے اب سے ایسے گفتگو نہیں بات چیت نہیں وہ عبداللہ بن زبیر کو بدل کرنا پڑے گا کہ الفاظ کو میں نے غلط بول دی اور میری خالہ نے یہ نظر مانی ہے بڑی منت سماج دوار برابر سروالا بجا لگا کے اب کا جو حق کرتا عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھنے کے لیے تیار جب کام کرنے کے لیے تیار جو آواز ہے کسی باندھے کی رستے کو آپ سے گفتگو نہیں کرے گا نظر بہت لوگ خدا ہے نبی علیہ السلام و سلام کی جو والدہ کی طرف سے صحابہ طرف ننیال بن دوہرا خاندان کے دو صحابہ جس وقت کی اور عبد الرحمن کے نظر ان کے پاس یہ طرح سے آپ دونوں کرو
ان کو آپ بناؤ اور یہ قدر اس کا کفارہ دے دیں، کو چھوڑ دے، میرے ساتھ بات چیت شروع کرو. ضرور صاحب ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ جیون کیا سے صحابہ کرام جب مسائل پوچھنے جاتے تھے تو شہر میں جاتے تھے جو غیر محرم ہوتے تھے، کیونکہ زبانی بات تھی، شرم پردہ تو تھا نا. اور جو محرم ہوتے تھے میں مسئلوں کی مثال کی نماز پر اس طرح عبداللہ بن زبیر کو پردہ نہ کرنے جاتے تھے تو اجازت دیتے ان کو یہ دونوں آئے شہر میں تو عبداللہ بن زبیر مردوں کے اندر چلی گئی اور چپڑ گئی اپنی خالہ جان سے، اپنی والدہ سے، وہاں بھی حقیقی طور پہ بات رونے لگے بعد میں دونوں سمجھا رہے دونوں طرف عبدالرحمان بن اسود اور مسعود رضی اللہ عنہ کہ ابو المؤمنین آسان جائے نظر کا کفارہ دے اور 30 دن سے زیادہ قدر کرانی جائز نہیں کہ مسلمان کے بعد سمجھاتے راضی ہو گئی اور اس کو بتا چھوڑ وہ بھی آج منتظر شدید اللہ کے لیے جنسی کی نظر مانی ہے امام کا بڑا سخت ہوگا کیوں کہ جو چیز نظر میری نام قرآن کے مطابق اس مفہوم کو لے کے تھوڑی سی نظر وہ چیز ہوتی ہے جو چیز اسلام میں تقریب آتا ہو انسان اپنے آپ میں فرض کر جب وہ فرض ہو جائے اس کو آسمان میں پورا کرنا ہے تھوڑا نہیں ہے یوم من نظر ويقام يوما كان شره مستقيما جو جنت میں جائیں گے والے ایمان اللہ نے ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ اپنے نظروں کو پورا کرنے والے کیوں اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی ہیبت پھیلی ہوئی ہو کیونکہ نظر فرض ہو جاتی ہے یعنی ایسے ایمان اللہ کے فرائض ہر حال میں پورے کرتے ہیں. نظر میں ایک وقت اچھی ہوتی ہے جو انسان کو فرض ہو ایسا اپنے آپ سے فرض کرتا ہے. میں اپنا کام ہو گیا تو میں اتنا خرچہ کروں گا، اتنے مسکینوں کو کھانا پلاؤں گا، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. یہ لوگ نظر مقرر ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر نہیں پڑھوں. معلق جو مصروف ہے یہ پسندیدہ نہیں. نظر مقرر کروں میں اللہ کے لیے نظر ہے کہ میں اتنی عبادت کروں گا اتنا کرتا ہوں، یہ پسندیدہ ہے. باقی نظر مصروف بڑا کام ہو گیا، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا پھر میں ایسا کروں گا، میرا بڑا کاروبار کھل گیا تو ایسا کروں گا، میرے بیٹے کا داخلہ بنا اسکول کالج میں ہو گیا اکثر خواتین نظر مانتی ہے میں اتنے روزے رکھوں گی. نبی نے صاحب نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو تمہاری نظر ماننے سے تقدیر بدل گئی؟ نہیں، وہ مانا فرض تو ہو جائے گا جائز ہے پسندیدہ کام نہیں ہو رہا اس کے لیے نظر نہیں مانو دعائیں مانگو. دعائیں تعلق کے اوقات میں مختلف اوقات بہرحال یہاں نظر مانی تھی جو اللہ کے میرے کو فرض ہو گئی بلا سے نظر کا کفارہ لینے کے لیے تیار ہوئی کہ مختلف کی نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہننا 10 مسکینوں کو کپڑے پہننا اس کی طاقت نہ ہو پھر ہے 3 لوگ جو قسم کا کفارہ وہی نظر کا کفارہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کفارہ دینے کی باری ہے احتیاط کیونکہ اللہ کا قریبہ ہے نظر میں نے توڑی ہے کرتی تھی یہ ایک باری کے بعد اتنا کرتی تھی کہ دوپٹہ بھیگ جا سکتا اتنا روٹی مجھے کرو اللہ کے لیے نظر ماننے میں توڑ دی اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ اللہ نے معاف کر ایک غلام آزاد کرنا کافی تھا احتیاط 40 غلام آزاد کیے کے بعد دی گئی. ایک غلام کی بڑی قیمت ہوتی تھی بڑا سستا ہے غلام آزاد کا کچھ غلام کو اللہ کے زبیر سے لے کے دیتے کہ جن کو بعد میں ایسا بیٹھانا آزاد کر دیا 40 غلام ایک ہی جگہ. یہ تقویٰ تھا اللہ کا ڈر تھا کہ یہ ذمہ اللہ کا میرے اوپر آیا یہ فریضہ کار کے مکمل ہو جائے اللہ مجھ سے ثواب کر احتیاط کیے. آخری وقت کی وفات پر 64 سال کے عمر میں بیمار ہوئی 58 ہجری ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین ہے بیمار ہوئی اور بیماری کے بعد جب رضا کی وفات ہو صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. صحابہ کرام عیادت کے لیے آ رہے ہیں تو میرے آپ کے ساتھ مسئلہ واضح کیا وہ آپ کے شہر میں بیٹھتے تھے آتے تھے عیادت کرتے جاتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے آئے کی اجازت طلب تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں. عبداللہ بن عباس کا ایک خاص مقام ہے مسلمانوں اللہ کو علم دیا نبی علیہ السلام کے خدمات آئی مسلمانوں کی حیثیت آپ کو اجازت دیجیے کہنے لگی اکثر اتنی آئی میں اس کی اجازت
نہیں دے رہی، مجھے ڈر ہے یا تو میری تعریف کرے اور پھر میری مفاد اور بات ہے بیماری کبھی ایسا نہ ہو میری تعریف کرے میرے اندر تکبر کی سوچیں اور تکبر کے خیالات آ جائے اور اسی حالت میں بھی حکم ہو جائے تو ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائے درد اور درد سے حالانکہ اللہ رب العالمین نے پاک دامنی کی گواہی دی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث میں جنت میں بھی نبی علیہ السلام کی بیوی رہے گی یہ حدیث صحیح بخاری میں واضح ہے آپ بن یاسر کہا کرتے تھے کہ جنت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی یہ ساری خوشخبریاں سن چکی اس کے باوجود در اور خوف یعنی خاتمہ بالخیر کی فکر ایک مومن کو رہتی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کرنے کے باوجود عبادات ہیں تہجد ہے صدقات ہیں حج کی توفیق ہے عمریں ہیں اور لوگوں پر صدقہ کرنا عمریں کرنا لوگوں پر صدقہ کرنا یہ ساری نیکیاں ہیں نماز قرآن کے مطابق پھر بھی ڈر اور خوف پتہ نہیں میرا خاتمہ کر چیز کیونکہ اس طرح علامت الخواتین قیامت کے دن ہر آدمی اپنے کچھ عمل جو ہے اس کے بعد پر ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے مرتے وقت کفر کلمات جس نے بول دیے وہ کفر اٹھے گا ساری زندگی گناہ کرتا رہا تائب ہو گیا اللہ والا ہو گیا وہی اس کی وفات ہو گئی قیامت کے دن نیک اور صالحین میں شمار کرو انما الاعمال بالخواتیم ڈر اور خوف دے کے میں نے موت کی کیفیت یا تو میری تعریف کرے گا کبھی میرے اندر تکبر خیالات نہ آئے میرا خاتمہ تکبر میں جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر ایک رائی کے دانے کے برابر سب سے چھوٹا جو دانا ہو اس سے زیادہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اتنا بھی تکبر جس آدمی کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے صاف کر دے بڑائی تکبر جیسے خیالات سے اللہ ہمیں اترانے اور اس طرح کے خیالات تکبر محفوظ رکھے گا ہمارا انسان کا یہ نہ رکھو میں ہاں اجازت نہیں دی عبداللہ میرے پاس آئے صحت میں لیتے طبیعت پوچھی یا پھر دیکھے علم دیکھے سبحان اللہ طبیعت آپ کی کہتی ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ الفاظ ہے یہ خیر علم تقی یہ دو لفظ ہیں دو لفظوں کے اندر بہت بڑی چیز اگر اللہ کا خوف ہے تو پھر چلی اگر میرے پاس تقویٰ ہے پھر دیکھیے اس میں ہمارے اپنے روحانی بیٹوں کے لیے اسباب چھوڑے ہیں نصیحتیں چھوڑی کہ بیماری جو آنے جانے والی چیز ہے اور موت بھی کوئی سفر کی چیز تو نہیں ہے ولادت کی چیز ہے پہلے کسی نے دیر سے وقت سب کچھ یہ کوئی فکر والی بات نہیں موت کوئی ایسی ایسا کوئی مجمع کوئی ایسا کوئی حادثہ کوئی چلو اکثر لوگوں کو یہ تسلی اس طرح بھی دی جاتی ہے کسی کی اولاد اللہ کو آتے کر کے آسان کوئی باتوں کرتے وہ آتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بہن بھائی ہوتے کہ بھائی اگر باقی لوگوں سے ناراضی ہو تمہارا بھائی ہو رہا ہے پھر میرا رونا جلتا ہے ٹھیک ہے روتے رہو دنیا کے لوگ مرتے ہیں میرا بھائی مر گیا میرا باپ مر گیا میرے بیٹا کیوں سبھی نے مرنا ہے چھپنے کی بات نہیں سب نے جانا کسی نے پہلے کسی نے یہاں کیا بات ہے اور یہ بیماری تو کوئی چیز نہیں کیا اگر میرے پاس تقویٰ ہے پھر میں بچی دنیا ہے یا نہیں ہے تقویٰ کی دولت اپنے پاس رکھو صحت ہے نہیں ہے بیماری ہے تقویٰ کی دولت اپنے پاس رکھو تمہارے پاس عقیدہ ہو توحید ہو قرآن ہو اللہ کے فرائض کی پابندی ہو تھوڑا سا حلال ہو تو خوش نصیب ہو غربت ہے پریشانیاں ہیں قربے ہیں آزمائشیں ہیں یہ چلتی رہیں گی تمہارا دین زخمی نہ ہو اپنے دین کو نقصان مت پہنچانا سب سے بڑی دولت دین دکھائی رہی اگر تقویٰ ہے تو بھلی تو پھر اللہ بھلائی پر اللہ کے نبی کے صلاح کی تمام پیغمبر سے صرف آپ ایک ہماری اللہ نے آپ کا حکم نازل کیا یہ جس چیز کا خرچہ تھا سارے کا وہ تعریف کر رہے پھر اپنی اپنی اصلاح کی تعریف کو جماعت کرو تسلی کی چلے گو کسی عبداللہ نے بھیجا ہے ایک عبداللہ بے بات میرے پاس آ کر میری تعریف کر رہے ہیں میری حالت یہ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَصِيحًا مَنْسِيًّا پوری بسری ہوتی نہ کوئی میرا کرتا نہ میرا حساب ہو یہ تقویٰ ہے آج بھی ہے کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے
اللہ کے مسالوں کا مقام مرتبہ، لیکن مرتے وقت احساس دے کے کاش جانے پیدا ہوگی نہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی میں پیسہ مزید پرانی کو نصیحت بنتی ہے وہ بھی بنتی نہ بڑے کوئی پہچان کا نہ میرے تیرا کوئی وجود ہوگا نہ اللہ کے سامنے جو ایسا اٹھاون ہجری 64 سال کی عمر تھی عمر مومن سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی سیدنا فقیہ الامہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جنازہ پڑھایا اور فقیہ قبرستان جن کے نزدیک اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام ازواج مطہرات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اہل بیت سب سے بڑے محبت کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امید ہم رکھتے ہیں اس محبت کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن سب کا فوزی بنائے گا انشاءاللہ آمین و علینا بالخدا